کے ساتھ ہے. یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے, اکٹھے رہیں گے, کبھی جدا نہ ہوں گے. حتی یاریدہ علی الحوض, حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے. احباب گرامی, مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آپ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے, قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا. اور پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جڑا, ایسا پختہ تعلق تھا قرآن کے ساتھ کہ علماء فرماتے ہیں, روایات میں یہ بات کثرت کے ساتھ آئی کہ مولا کائنات گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ایک رکاب میں جب قدم رکھتے, قرآن پڑھنا شروع کرتے, رکاب کے دوسری طرف قدم رکھنے سے پہلے مولا کائنات قرآن مکمل فرما لیتے. اور اگر کسی کو اعتراض ہو, اگر کسی کے ذہن میں یہ کھٹکا آئے, کسی کے ذہن میں یہ سوچ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر قرآن کی کوئی تلاوت کر لے, تو احباب گرامی وہ ذرا قرآن سے پڑھ کر ہمیں یہ بتائے کہ جناب سیدنا آصف بن برخیہ, جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس تھوڑے سے علم کی وجہ سے ان کا قرآن مقام یہ بیان کرتا ہے کہ آپ بیٹھے وہاں جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں, اور ہزاروں میل کی دوری سے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتے ہیں. ان کے پاس تو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, ان کا یہ مقام ہے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, وعلی بابھا, علی اس کا دروازہ ہے. آپ تو مدینۃ العلم کے باب ہیں, آپ کے علم کا کیا مقام ہوگا. تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تو پلک جھپکنے میں اتنا طویل سفر کر بھی لیا, وہ بڑا تخت اٹھا کر بارگاہ میں واپس بھی لے آیا. تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, آپ اتنے مختصر وقت کے اندر کیسے قرآن مکمل نہیں کر سکتے. یہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک مثال دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت مقام عطا فرماتا ہے, جنہیں اللہ طاقت عطا فرماتا ہے, پھر وہ وقت کے محتاج نہیں رہتے, پھر وقت کے قلت یا کثرت ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. قرآن مجید میں پڑھیے نا کس انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا. انشاءاللہ العزیز آگے 27 رجب کے قریب اس کو میں بیان کروں گا کیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. احباب گرامی, حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معراج کروائی, رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے, پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, اسی طرح سدرۃ المنتہا اور پھر عرش اولی تک کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کس انداز سے یہ سفر طے فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر بین دلائل دیتا ہے کہ جسے اللہ طاقت عطا فرماتا ہے وہ تھوڑے سے وقت میں
طویل کام کو کرنے کی اللہ رب العزت کے اذن سے اجازت طاقت رکھتا ہے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا تعلق قرآن سے ایسا جڑا کہ آپ اس تھوڑے سے وقت میں کہ گھوڑے کی ایک رکام میں قدم رکھنے سے دوسری رکام میں قدم رکھنے تک قرآن مکمل فرما لیتے۔ احباب گرامی، پھر قرآن سے مولا کائنات کا تعلق کیسا جڑا کہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کے گھر سے تعلق رکھنے والا ہر فرد قرآن سے ایسا جڑا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے قرآن گھوڑے کی زین پر پڑھا تھا، آپ کے لخت جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا، اور یہ حضور کا وہی فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حتیٰ یاریدہ علی الحوضہ، حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھے دونوں اکٹھے ملیں گے۔ احباب گرامی، یہ اسی کی تفسیر ہے کہ سر کٹ گیا، تن کربلا میں پڑا تھا، امام علی مقام امام حسین